اور اللہ نہ کرے جو میں نے ان کا دیکھا ہے ہوتے ہوئے، میں نے مریم نواز، حمزہ، شہباز شریف، نواز شریف اور ان چاروں کو، اور ان کے ساتھ کچھ داڑھی والے لوگ تھے، میں اگر یہ اگلے 2 مہینے میں ہمارے لیے کوئی صحیح راہ کا تعین نہیں کرتے تو پھر گیا پاکستان۔ پی ایس ایل میں نے اس لاسٹ ایئر کہا تھا کہ لاہور قلندر جیتے گا۔ جی ابھی بھی آپ نوٹ کر لیں، یہ ابھی جو ہے نا پی ایس ایل میں کون جیتنے والا ہے، نوٹ کر لیں جلدی سے۔ لیکن اگر اس کا نام پاکستان کی جگہ ازبکستان، رشوتستان اور کرپٹستان، اس کا خیال، اس کا مطلب ہے پھر اگلی حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی ہوگی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے پیسے لینے جو کھلا، اندر 1 روپیہ نہیں، 1 بھی نہیں۔ وہاں سے مجھے یہ پتہ لگا کہ میں اس کی پیسے نہیں لے سکتی۔ اس دفعہ جب یہ کام شروع ہوا ہے میرا اور میرے ساتھ ہوا ہے تو میں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت پراپر لی ہے۔ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ اب کیا دیکھتی ہیں یہ جو حالات ہیں، ملک کے حالات ہیں، آپ تو فیوچر کو بھی دیکھ لیتی ہیں، تو آپ کو جو اوپر سے علم آ رہا ہے یا آپ کا مائنڈ ہے وہ کیا کہتا ہے کہ اس کی حکومت کا کیا ہوگا، یہ کیا کر رہی ہے؟ دیکھو میں تمہیں سچی بات بتاؤں، جب میں ٹی وی کھولتی ہوں نا تو یا تو مجھے بہت رونا آتا ہے یا بہت ہنسی آتی ہے، کیونکہ یہ لوگ اتنی اسٹوپڈ باتیں کر رہے ہیں، کام کی بات ایک آدمی آ کے نہیں کر رہا۔ کتنا میں نے ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی کے ساتھ کام کیا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے 1.5 منٹ کا، وہ لوگ آج سے تمہیں 40 سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں، 1.5 منٹ کا وہ لوگ 50 سے 60 ہزار روپے رن کرنے کا ایک ایڈ لیتے تھے۔ اس وقت میرا خیال ہے 2 سے 3 لاکھ ہوگا 1 منٹ کا ایڈ، ٹھیک ہے، جس میں وہ اپنی چیز کو، پروڈکٹ کو بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ ہمیں کیا بیچ رہے ہیں؟ یہ ہمیں الو بنانا بیچ رہے ہیں۔ مطلب اتنا ٹائم ہمارا ضائع کرتے ہیں یہ لوگ ٹی وی پہ۔ کل شیخ رشید کا تھا، چلو جو انٹرویوز ہیں نا وہ تو چلو خیر ہے، آپ کو ایک چینل بلا رہا ہے اپنے انٹرویو کے لیے، شیخ رشید کو بلا رہا ہے، مراد سعید کو بلا رہا ہے، جس کو بھی بلا رہا ہے، اور ان کو پہلے سے پریپ کیا جاتا ہے۔ پریپ کا مطلب ہوتا ہے تیاری، کہ تم نے لڑنا ہے۔ اسکرپٹ وہ تو ہوتی ہی ہے نا، ہم سب کو پتہ ہے، میں نے بھی وقت چینل کے ساتھ وہ خود سے نہیں کر رہے ہوتے، ان کو پیچھے پش جس چیز پہ کیا جاتا۔ بلکہ پرسوں میں نے جوائن کیا ہے یہ آپ لوگوں کا ینگ میڈیا ایسوسیشن YMA، میں نے جوائن کر لیا ہے۔ اس میں کسی نے بھیجا کہ فلانا چینل اس بندے کا ہے، فلانا چینل اس بندے کا ہے، اور وہ اس کے ساتھ افیلیٹڈ ہے۔ تو انہوں نے کہا مین اسٹریم میڈیا تو تقریباً 85% سارا بک چکا ہے، وہ تو انہوں نے آلریڈی اپنی افیلیشن بتا دی، اور آپ 5 منٹ لگاؤ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کون ہے۔ اب صرف ہم لوگ ہیں جو سچ بول رہے ہیں، یوٹیوبر صرف سچ بول رہے ہیں، لیکن اس میں بھی یوٹیوبرز جو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں پالیٹکس پہ، لوگ اتنا دیکھنا پسند نہیں کرتے، لوگ ناچ مجرا، وہ ایک عورت نے پتہ نہیں کیا کیا، لڑکی نے جوان لڑکی کے ساتھ کیا ہوا، یہ زیادہ ہیں۔ بہرحال میں یہ بتاؤں تمہیں کہ یہ مارچ اور اپریل بہت کروشل ہے اس ملک کے لیے۔ اللہ نہ کرے اگر یہ اگلے 2 مہینے میں ہمارے لیے کوئی صحیح راہ کا تعین نہیں کرتے تو پھر گیا پاکستان۔ تو ویسے بھی ایسے لگ ہی نہیں رہا کہ پاکستان پاکستانیوں کا ہے۔ دیکھو بات یہ ہے کہ جو بھی ہم کہہ لینا ہے یا نہیں ہے، پھر بھی ابھی تک تو کچھ نہ کچھ برائے نام تو ہے نا۔ لیکن اگر اس کا نام پاکستان کی جگہ ازبکستان، کیا کہتے ہیں وہ، رشوتستان اور کرپٹستان ایسا رکھ دیا تو پھر کیا کریں گے؟ کیونکہ آلریڈی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ میچ کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ ابھی میچ بھی آ رہا ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ چلیں پہلے سے ہم بتا دیں اپنے۔ سب سے پہلے میں یہ کہتی ہوں کہ پلیز 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 پلیز، میں جو بھی نام لوں گی آپ لوگوں نے اس کو سٹا جوا فلانا ڈھمکانا یہ نہیں کرنا ہے۔ میرے پیچھے لاسٹ ایئر بہت پروپیگنڈا ہوا، وہ کچھ لوگ ہیں جو میرے خلاف ہیں یوٹیوب پہ۔ اچھا مجھے پتہ لگا کہ اگر آپ کے خلاف کوئی لوگ ہیں تو میز آپ بڑے مشہور ہیں، ہے نا؟ جس میں کچھ ہوتا ہے انہی کو تو زیادہ دیکھا جاتا ہے، حسد بھی تو انہی سے ہوتی ہے۔ میں آذربائیجان میں تھی، میرا خیال ہے 28 اگست تھا، اور PSL میں نے اس لاسٹ ایئر کہا تھا کہ لاہور قلندر جیتے گا، اور سب نے کہا لاہور قلندر تو آج تک کبھی جیتتا نہیں ہے۔ اس میں 4 لڑکے انٹرویو کے لیے کھڑے تھے، ان کے 4 ساتھ کیمرہ مین سے 8 بندے مجھے کہہ رہے ہیں میم آپ کیا کہہ رہی ہیں؟
میں نے کہا بھائی میں سچ کہہ رہی ہوں، جو مجھے سنائی دے رہا ہے میں وہی کہہ رہی ہوں. چلیں جی ابھی بھی آپ نوٹ کر لیں، یہ ابھی جو ہے نا پی ایس ایل میں کون جیتنے والا ہے، نوٹ کر لیں جلدی سے. اس سال انشاءاللہ پشاور زلمے ہی جیتے گا. ابھی تک تھوڑا پیچھے ہے لیکن اب یہ اسپیڈ پکڑیں گے اور سیمی فائنلز تک آئیں گے اور پھر انشاءاللہ فائنلز. تو آپ کس طرح یہ دیکھتی ہیں، مطلب آپ نے اس کا اسٹڈی کی ہے کتنی، کب سے کر رہی ہیں اس پہ اسٹڈی سسٹولوجی پہ؟ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ آپ کہتی ہیں کہ آپ فیس ریڈنگ بھی کر لیتی ہیں، اور وہ پھر میں اپنے بارے میں بھی کچھ پوچھوں گی. نہیں، یہ اللہ کا تحفہ ہے مجھے، اٹس گاڈ گفٹیڈ. میں نے اس کے اوپر جب میں فرسٹ ایئر میں تھی، جب مجھے پتہ لگا کہ میں پامسٹری کر سکتی ہوں، میری بہن کو بہت شوق تھا، وہ گھر میں کتابیں رکھتی تھی، وہ کائرو کی، کیرو کی، ان لوگوں کی بہت کتابیں پڑھتی تھی اور پھر وہ ہاتھ دیکھتی تھی کالج میں. تو اس کی ایک فرینڈ ایک دن مجھے آیا کہنے لگی کہ ہائی تمہاری بہن تو بہت اچھا ہاتھ دیکھتی ہے، تم بھی دیکھو. میں نے بھی ایسے نا مذاق میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا. یوں جب میں نے اس کا ہاتھ پکڑانا تو ایسے تھا جیسے کہ وہ بالکل مجھے ٹی وی اسکرین پہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو میں نے اسے کہا تم لوگ فیوچر بھی بتایا اور پاسٹ بھی بتایا. چار بہن بھائیو، یہ ہے وہ ہے، ابو یہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں. کہتی ہے ہائے ہائے بالکل صحیح بالکل صحیح بالکل. وہاں سے ہی سفر شروع ہوا. پھر میں جس کو جو کہہ دیتی تھی، ہاں میں جب پشاور 82 میں میری شادی ہوئی اور میں اس کے بعد کراچی گئی تو یہ حال تھا کہ رات کو 2 3 4 گاڑیاں باہر کھڑی ہوتی تھی، لوگ ہاتھ دکھانے آتے تھے. پھر آپ نے اس کو کاروبار بھی بنایا یا کچھ؟ اس کو میری خالہ کی نند تھی، انہوں نے کہا پشاور کلب میں فنکشن ہے تو تم آ جاؤ، وہاں اسٹال لگا لو. ٹھیک ہے. یہ وہ زمانہ تھا، میں تھی فرسٹ ایئر میں ماسٹرز میں، اور اس وقت 30-40 روپے بہت تھے. اب میں نے لکھا تھا 30 روپیز پر ہینڈ. ٹھیک ہے. اچھا مجھے نہیں یاد کہ وہ میں جس وقت سے گئی ہوں 2 بجے تھے اور شام کے 7 بج گئے. 5 گھنٹے کے 1 منٹ کو میں نے ہاتھ نہ دیکھا. 5 گھنٹے میں تم سوچو کہ اگر آپ آدھا گھنٹہ بھی لگاتے ہو تو 10 گھنٹے ہو گئے نا. کبھی ایسا ہوا ہے کہ جس کا آپ نے ہاتھ دیکھا اور آپ نے اس کو کچھ بتایا اور آپ کو کئی سالوں کے بعد آ کے وہ ملا اور اس نے کہا کہ سیم آپ نے جو مجھے بتایا تھا ایسا ہی؟ یہ بات پوری کر لوں. اس کے بعد کیا ہوا، جب آدھا سے یہ میں 6 بجے تو میں نے آنٹی سے کہا، میں نے کہا آنٹی میں تھوڑی دیر میں بھی گھوم پھر لوں، کچھ کھا لوں، دہی بھلے کھا لوں، چنا چاٹ کھا لوں. میں نے ایسے پرس اٹھایا، پرس میرے پاس یوں پڑا ہوا تھا، میں اس میں پیسے ڈال رہی تھی. پرس اٹھایا تو جو میں 60 روپیز گھر سے لائی تھی نا وہ الگ جیب میں تھے. آنٹی کہنے لگی بیٹا آپ کے جو پیسے بنتے ہیں، ہمارا ہوا تھا آدھا آدھا. نہیں آئی ریممبر 60 روپیز تھے تو آدھا آدھا ہوگا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے پیسے لینے، جو کھلا اندر 1 روپیہ نہیں، ایک بھی نہیں. وہاں سے مجھے یہ پتہ لگا کہ میں اس کی پیسے نہیں لے سکتی. ٹھیک ہے. اب اس دفعہ جب یہ کام شروع ہوا ہے میرا اور میرے ساتھ ہوا ہے تو میں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت پراپر لی ہے کیا میں اس کی، کیونکہ میں اب 65 کی ہوں، اب میرے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، میرا بیٹا نہیں ہے، میرا میاں نہیں ہے، میں بیوہ ہوں، تو کیا میں اس کے پیسے، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو میں نے لیے. کس طرح مطلب ایسا تو نہیں ہوتا نا جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک مجھے پیسے چاہیے نا وہ چھت پھاڑ کے دیتا ہے، مجھے یہ چاہیے مجھے وہ، یہ ایسا نہیں ہوتا. یہ آپ کس طرح مطلب اللہ پاک نے آپ کی طرف کیسے آپ کو اشارہ دیا ہے کہ یہ؟ اچھا میں یہ لفظ بہت زیادہ استعمال کرتی ہوں، مجھے آواز آتی ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ مجھے نا جب میں ایسے یہ سٹارٹ ہوا کام، ایک دفعہ ایک انٹرویو ہوا، 2 دفعہ ہوا، لوگ آ کے کالز کرنے لگے، پوچھنے لگے، تو میں ہر نماز کے بعد جو نا اول و آخر درود شریف پڑھ کے دعا کرتی تھی کہ اللہ میاں مجھے اشارہ کر دیں ہاں یا نا کا. تو پھر مجھے اندر سے آواز آئی کہ ہاں کر لو، اندر سے. یوزلی جب میں پریڈکشن کرتی ہوں نا تو باہر سے آواز آتی ہے، لیکن جب میں اپنی ذاتی کسی چیز کے لیے پوچھتی ہوں تو میرے اندر سے جواب آتی ہے. ہم اس کو یہ بھی سمجھتے ہیں، دیکھیں ڈاؤٹ ہمیشہ رہتا ہے آپ کو، آپ کو جو ہے نا یہ بے یقینی آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے. کیا یہ میں اپنی مرضی کے لیے کہہ رہی ہوں؟ کیا میں یہ پیسے کمانے کے لیے کہہ رہی ہوں؟ میں اس کو اللہ پہ ڈال رہی ہوں. وہ رخ ہے نا انسان کی. اب کیا ہوتا ہے کہ میری بیٹی بہت اچھا طریقہ کار کرتی ہے. وہ کہتی ہے امی اگر تو یہ میں دعا یہ کرتی ہوں کہ اگر یہ میرے حق میں اچھا نہیں ہے تو اس کے راستے آہستہ آہستہ ختم کر دے میرے ساتھ. ٹھیک ہے. اور اگر میرے حق میں ہے تو اس کو میرے لیے آسان بنا دے. بہت اچھی، بہت خوبصورت دعا ہے. تو میں نے بھی اس طرح دیکھا کہ جب مجھے یہ لگا کہ مجھے آواز آئی ہے اور میں نے کام سٹارٹ کیا، اس وقت میں آپ کو بتاؤں مجھے ایک دن میں 2 سے 2,500 کالز آ رہی تھیں. کتنی؟ اور
15 سے 20 بندہ روز کہہ رہا تھا کہ ہماری ریڈنگ کر دے, اور میں نے اپنی فیس 5,000 روپے رکھی تھی. اب تم یہ سوچو 5,000 سے اگر میں 10 بھی کرتی تو کتنے ہو جاتے؟ آپ کے پاس تو ماشاء اللہ لائن لگی ہوئی ہے. لائن لگی ہوئی تھی. اب یہاں اس گھر میں آئی ہوں نا تو ذرا دوسرا ملک کے حالات ایسے ہیں, لیکن اب بھی الحمدللہ اللہ نے بہت ہاتھ پکڑا ہوا ہے کہ جہاں مجھے ضرورت ہوتی ہے ایک ریڈنگ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. بہت خوبصورت باتیں آپ کی, بہت اچھی. چلیں آپ کے لیے تو 2 چیزیں مل گئی ہیں کہ ایک حکومت کے بارے میں اور دوسرا جو ہے آج کل PSL چل رہا ہے اس کے بارے میں بھی. اچھا, لاسٹ میسج کیا دینا چاہیں گی سیاسی لوگ جتنے بھی ہیں ان کے بارے میں؟ دیکھیں سیاسی لوگ اتنی بڑی بڑی عمر کے, مطلب میں یہ دیکھتی ہوں ان کو آصف آصف زرداری کل سعد رفیق آیا ہوا تھا, اور اتنا مہذب کوٹ شوٹ پہن کے, امپورٹڈ چیزیں پہن کے, پڑھے لکھے ہو کے, اور آپ اس طرح سے جھوٹ بولتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ عمران خان کے ارد گرد سارے دودھوں دھلے ہیں, وہاں پر بھی اس کے ساتھ زیادہ نا بیوقوف لوگ زیادہ ہیں. بیچارہ بیسیکلی خود کیسا ہے؟ خود اچھا انسان ہے, مگر اس کو اسٹریٹجی نہیں سمجھ آ رہی, طریقہ نہیں سمجھ آ رہا کہ ان کو قابو کیسے کرے. سمجھ رہی ہیں آپ؟ آپ کو سپورٹ کرنا پڑے گا, آپ کس کو کریں گی؟ میں نے تو بلکہ جانا ہے ان کے آفس, تاکہ میرا, کیونکہ ابھی تک ID کارڈ جو ہے نا جی کوہاٹ کا بنا ہوا ہے, اور میں ہر سال جب بھی الیکشن ہوتے ہیں میں جاتی ہوں تو وہ کہتے ہیں جی آپ کوہاٹ جائیں. اب وہ 10 گھنٹے کا راستہ ہے, میں ایک ووٹ ڈالنے نہیں سفر کر سکتی اس عمر میں, تو میں نے اپنا چینج کرانا ہے کہ میری پولنگ یہاں ہو, کیونکہ اس دفعہ میں نے ووٹ دینا ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی تو. اچھا, اب میں نے آپ کو بتایا اس کا خیال, اس کا مطلب ہے پھر اگلی حکومت جو ہے PTI کی ہوگی. وہ تو ہے ہی انشاءاللہ. وہ تو دیکھو کچھ چیزیں جو اللہ نے کہہ دی ہیں, کچھ چیزیں جو ہم کوشش کر رہے ہیں. میں تم سے نا جتنا بھی کوشش کروں کہ تمہارا رسک میرے, دیکھو تم کام کری ہو, تم آفیشیل ہو, ٹھیک ہے, تم ایک تمہاری ایک لائف ہے پروفیشنل. تم نے دیکھا ہوگا اپنے آفس میں بھی کہ لوگ بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں, اس کی ٹانگ کھینچیں, اس کو نیچا دکھائیں, اس کا برائی کریں, باس کے پیچھے جا کے وہ تو یہ کرتی ہے یہ کرتی ہے. رزق اور عزت ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں. اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے, لیکن تھوڑا سا انسان کو مکافات عمل اگر یہ صرف سوچ لیں, اور یا اللہ کا خوف, یہ 2 چیزیں اگر ہمارے پولیٹیشنز کے ہاتھ میں آ جائیں نا تو بس پھر اللہ ان کو, اگر سب سے بڑی بات یہ دیکھو مجھے بتاؤ, اگر اللہ چاہے تو یہ رول کر سکتے ہیں. اللہ ان کی پھر ڈوری وہ کر رہا ہے, چھوڑ رہا ہے, اور اللہ نہ کرے جو میں نے ان کا دیکھا ہے ہوتے ہوئے, یقین مانو میں اس رات جب میری آنکھ کھلی, اور جو 3 بجے آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور جو خواب دیکھتے ہیں نا وہ بہت سچا ہوتا ہے. میں نے مریم نواز, حمزہ, شہباز شریف, نواز شریف اور ان چاروں کو, اور ان کے ساتھ کچھ داڑھی والے لوگ تھے, میں بھی PDM کے تھے. مولانا فضل الرحمان کو تو میں پہچانتی ہوں, ایک اور ہے بڑے سے منہ والا, کوئی پٹھان پگڑی پہن کر آتا ہے. یہ 8-10 لوگ میں نے ایسے, رانا ثناء اللہ, اور یہ تو سب سے پہلے اور بہت جلدی انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اتنا ٹائم دیا. تو جی ناظرین, آپ کو بہت ساری انفارمیشن ہمارے پروگرام میں مل گئی ہوں گی. تو ابھی پاس ہی ہے PSL بھی اور حکومت کا بھی, تو آپ بتائیے گا کہ واقعی میں ہی لالا رخ کی باتیں پکی کاغذ پہ پکی ہوتی ہیں یا ویسے بھی پکی ہوتی ہیں؟ اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنی ہوش و گفتگو کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.